میری عمر 20 سال ہے اور میں ابھی کنواری ہوں، لیکن دکھنے میں 30 سال کی عورت لگتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میرے ابا کا پاگل بھتیجا بھی رہتا ہے۔ میں جیسے ہی نہانے جاتی تو ابا کا پاگل بھتیجا باتھ روم کے سامنے بیٹھ کر عجیب حرکتیں کرتا۔ وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا جتنا میرے ابا نے اس کو سمجھ رکھا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابا کا پاگل بھتیجا اس قابل ہے کہ نہیں، لیکن میں غلطی کر بیٹھی تھی، کیونکہ وہ ایک پورا مرد تھا۔ جب مجھے 1 گھنٹہ لگاتار میرے بابا بہت سخت مزاج کے آدمی تھے۔ ہم لوگ ایک پرانے سے گھر میں رہتے تھے جو ہندوؤں کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ میرے دادا نے اسی وقت کسی ہندو سے لیا تھا جس نے امانت کے طور پر ان کے پاس چھوڑ دیا تھا، لیکن نہ وہ کبھی واپس آئے اور نہ ہی ہم نے کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے یہ گھر ہمارے حصے میں ہی آ گیا۔ یہ ایک حویلی تھی جس کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس حصہ کم تھا لیکن پھر بھی بہت بڑا تھا۔ دوسرے حصے یہ بھی قبضہ کر گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے چاچو بھی رہتے تھے جن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ یوں تو یہ جوائنٹ فیملی تھی، لیکن میرے گھر میں میری دادی اور دادا خیات نہیں تھے اور نہ ہی کوئی پھپھو تھی، اس لیے میری امی زیادہ پریشان نہیں رہتی تھی اور میری چاچی بھی بہت نرم مزاج عورت تھی۔ پر جب میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا تو چوڑیاں والے سے شادی کرے گی؟ ارے وہ تو دن میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چوڑیاں پہناتا ہے، تو تو نے کیا سمجھ لیا کہ اسے تو اچھا محبت ہو گئی ہے؟ میں نے کہا سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ بے شرم، آئندہ ایسی بات کی تو گھر میں قید کر دوں گا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں سلیم کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، محبت بھی ایسی کہ بے قابو، بالکل ہی منہ پھٹ اور منہ زور محبت، جو کسی سے بھی کہنے والی نہیں تھی، کسی کے آگے بھی رکنے والی نہیں تھی۔ میں نے سلیم کو کہا کہ ہم دونوں باغ چلتے ہیں۔ اس نے کہا میرے ماں باپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور میں لاہور میں کام کرتا ہوں، وہیں پر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دونوں نے باغ جانے کا پلان بنا لیا۔ میں شروع سے ہی محبت کی بھوکی رہی تھی۔ میرے بابا بہت سخت مزاج تھے اور میری ماں کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ پھر اللہ نے اس کو میرے 10 سال بعد ایک بیٹا دے دیا جو ابھی چھوٹا تھا، لیکن امی ہر ٹائم اسی کے پیچھے لگی رہتی، اسے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پورے 20 سال چھوٹا تھا اور ابھی اس کی عمر صرف 8 سال ہوئی تھی۔ امی کو تو بس اسی سے محبت تھی۔ میرے لیے تو وہ بابا کو کہتی تھی کہ اب یہ 20 سال کی ہونے والی ہے، اس کی شادی کرواؤ تاکہ یہ اس گھر سے چلی جائے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے، پھر ہمارے پاس خیر سے ایک بیٹا ہی رہ جائے گا۔ جب اس کی شادی کی عمر آئے گی تو اس کی شادی بھی کروا دیں گے۔ میرے بابا بھی اسی بات سے متفق، جو انہوں نے کہا کہ جوان بیٹیوں کی شادیاں جلدی کر دینی چاہیے۔ اور پھر اب جو میں نے حرکت کی تھی وہ تو میری فوراً ہی شادی کروانا چاہتے تھے، پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھاتے میں سلیم کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ میں راستے میں بہت خوش تھی۔ میں نے کہا کیا تمہارے ماں باپ ہمیں قبول کر لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا نہیں ہوں، میری بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں۔ میری امی تو بہت اچھی ہے لیکن میرے بابا ذرا سخت مزاج ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پر وہاں سے ہمیں کہاں بھیجیں گے؟ سڑک پر تو نہیں پھینک دیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں پہنچے جو لاہور سے کافی دور تھا۔ میں لاہور کی رہنے والی تھی، مجھے تو یہ گاؤں دوزخ کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اب محبت کی تھی تو پھر یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت بھی کرنی اور پھر سہولتیں بھی تلاش کرنی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو محبت مل جائے تو آپ کو اسی پر خوش رہنا چاہیے۔ اور سلیم کو مجھ سے محبت تو تھی۔ جب ہم گھر گئے تو انہوں نے ہمیں دیکھا اور کہا کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا لایا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا اس کو ایسے ہی اٹھا لایا ہے یا نکاح بھی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے نکاح تو نہیں کیا تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے نکاح کیا ہے تو وہ لوگ بہت غصہ ہوئے اور کہا گھر کے پیچھے ایک کمرہ ہے، بس وہاں پر رہ لو، لیکن ہمارے سامنے مت آنا، کوئی رابطہ نہ کرنا، جینا مرنا ختم۔ میں نے سلیم سے کہا اب کیا ہوگا؟ اور تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے؟ ہم نے تو نکاح نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ نکاح بھی کر لیں گے،
اگر میں ان کو کہتا کہ تمہیں بنا نکاح کے لے آیا ہوں تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ یہ جو رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے نا، یہ بھی نہیں دیتے۔ اب میں لاہور جا کے کام تو نہیں کر سکتا، تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے، وہ سیدھا میری ہی دکان پر آئیں گے، اسی لیے میں واپس بھی نہیں جا سکتا، مجھے یہیں محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا ہم چھوٹے سے کمرے میں رہیں گے اور تم مزدوری کرو گے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو لاہور کے علاقے میں رہتے تھے، ہماری زندگی تو اچھی تھی، اچانک ہی سب کچھ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھو ایسا تو ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کی ہے، اس زمانے کے اصولوں سے بغاوت کی ہے تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ دن تو اسی طرح گزر گئے، سلیم کے پاس کچھ پیسے تھے، پھر میرے کانوں میں جو بالیاں تھیں جو میرے میٹرک پاس کرنے پر میرے بابا نے مجھے تحفے میں دی تھیں، وہ بالیاں بیچنی پڑیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے کچھ دن اچھے گزر گئے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں سامان بھی تھا، لیکن یہ تو سٹور تھا، ان کا استعمال شدہ سامان تھا، برتن اتنے گندے تھے کہ ان میں کھانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ دن اچھے گزر گئے، پھر بات اور فاقوں پر آ گئی۔ ایک دن میں نے سلیم سے کہا کہ بہت بھوک لگی ہے، تو وہ صرف ڈبہ روٹی اٹھا کر لے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، اس کو کس کے ساتھ کھاؤں؟ اس نے کہا بس ایسے ہی کھا لو، شکر کرو کہ کچھ مل تو گیا ہے۔ لگتا ہے وہ بھی پچھتا رہا تھا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھی بڑی زندگی تھی، شہر میں میری کام کرتا تھا، دکان پہ اچھا بڑا کام تھا، گھر پیسے بھیجتا تھا تو گھر والے عزت بھی کرتے تھے، تم سے محبت کر کے سب کچھ برباد کر لیا میں نے۔ برباد تو میں ہوئی ہوں، تم نے تو میرے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو جاتا، وہ کہتا کہ اچھی بات ہے کہ نکاح نہیں کیا، شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، لیکن رات کو اس کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ معاف کر دو، غصے سے منہ سے بات نکل گئی، پریشان ہوں، ہر ٹائم ٹینشن میں رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کیسی گزرنے والی ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جاتی ہوں، وہ میرے گھر والے ہیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، شاید وہ مجھے معاف کر دیں، میری مدد ضرور کریں گے۔ اسی نے کہا یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، پر مجھے سلیم نے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت اور جانا بھی نہ، اگر گئی تو پھر واپس مڑ کے نہ آنا۔ لیکن ایک دن وہ گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سامنے والی عورت سے اتنے پیسے لیے کہ میں بس کسی طرح لاہور واپس پہنچ جاؤں، اور میں گھر سے ہی بھاگ گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ بھاگتا ہے وہ ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے۔ میں سلیم کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگی اور اب اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے سلیم کے گھر سے بھاگ گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھے واپس قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں گھر پہنچ گئی تھی، شام کا وقت تھا، میرے بابا اور چاچو باہر ہی بیٹھے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی، میں سلیم کے ساتھ 1.5 مہینہ رہی تھی اور میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی، میری شکل بے رونق ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بابا تو بالکل ساکت ہو گیا، چاچو نے بڑھ کر مجھے سہارا دیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ اس کو بہت زیادہ کمزوری ہے۔ میری چاچی اور میری امی میرے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا، میرے سے پوچھا، میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں بہت مجبور تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کو کہتی کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پر واپس آنے دیں تاکہ سلیم اس دکان میں کام کر سکے اور پھر اسے پیسے تک کما سکے، ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میرے بابا نے حکم سنا دیا، بابا نے کہا کہ تمہاری شادی میں انور کے ساتھ کروں گا۔ انور میرے چاچو کا بیٹا تھا، لیکن وہ ایک پاگل تھا، اس کی ذہنی حالت خراب تھی۔ میں نے کہا اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میری شادی انور کے ساتھ کیسے کروا سکتے ہیں، انور کے ساتھ تو کوئی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بابا نے کہا کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہی کرواؤں گا، تم اسے اپنی سزا ہی سمجھ لو، کیونکہ تمہاری جیسی اولاد کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تم گھر سے بھاگ گئی، 1.5 مہینہ اس آدمی کے ساتھ رہ کر آئی ہو، اور اب ہم واپس آ کر تمہارے لیے کوئی نوجوان ڈھونڈ کر لائیں، کسی شہزادی کا رشتہ لے کر آئیں، اسے سے شادی کرو گے تم؟ اسی کے گھر بیٹے سے میرے چاچو نے بھی کہا بھائی صاحب انور اس کی شادی نہیں کروائیں گے، گھر کی بچی ہے۔ میرے بابا نے کہا میں بڑا ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا وہی ہوگا، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس گھر سے جا سکتے ہیں۔ چاچو خاموش ہو گئے اور میرے بابا نے زبردستی میرا نکاح اپنے بھتیجے انور کے ساتھ کروا دیا۔ وہ تو ذہنی مریض تھا، وہ تو پورا گھر میں عجیب و غریب پھرتا تھا، شکل و صورت کا خوبصورت تھا، قد کاٹ کا اچھا تھا،
لیکن اس کا دماغ خراب تھا اور یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا، اچانک سے یہ ہوا تھا۔ 9 سال کی عمر تک وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اچانک سے ہی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ بابا نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا اور جب نکاح ہو گیا تو انہوں نے مجھے تہہ خانے میں بند کر دیا اور زنجیر کے ساتھ باندھ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا کیا بھروسہ ہے، تو پھر بھاگ جائے گی، تیرے شوہر کو تو عقل ہے ہی نہیں، اب تیری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ میں حیران تھی کہ میرے بابا کو مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی تھی، پر پھر میری ماں نے مجھے بتایا کہ تیرے جانے کے بعد ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی کسی کو خواب خیال میں بھی نہیں سوچی تھی۔ تیرے باپ کو لوگوں نے بہت تنگ کیا، بہت ذلیل کیا، بہت رسوا کیا۔ تو نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، اور خود بھی تو ذلیل ہو کر آئی ہے۔ تیری ایک محبت نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اب یہی تیری زندگی ہے، ہم تیری مدد نہیں کر سکتے۔ میرے چاچو اور میری چاچی کی آنکھوں میں پھر بھی میرے لیے محبت تھی، لیکن میرے ماں باپ تو ایسے ہو گئے تھے جیسے مجھ سے بدلہ لینا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گئی، کیا کرتی، ادھر سلیم نے بھی مجھے اپنے دل سے نکال دیا ہوگا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ میں بھاگ گئی، شاید کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری زندگی تو بالکل ہی برباد ہو گئی تھی۔ مجھے سلیم سے محبت تھی، میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جو دن گزارے تھے، میرا دل، میری روح، میرا سب کچھ اسی کا تھا۔ میں تو اسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ہو جائیں، لیکن یہاں پر میری شادی انور کے ساتھ کروا دی گئی، اور اب یہ میرا شوہر تھا۔ مجھے پورا دن تہہ خانے میں بند رکھتے تھے۔